ارض و سما رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اہل بیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے فضائل اور مناقب۔ ہم جہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جب صحابہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہے۔ اہل بیت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے، وہ اہل بیت، وہ صحابہ جب مطلق آ جائے تو اہل بیت صحابہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اہل بیت کے خصوصی فضائل بھی ہیں، اور ہر فرد کے الگ الگ فضائل اور مناقب بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات نے غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ فلان جو ہے وہ اہل بیت کا منکر ہے، فلان اہل بیت کو نہیں مانتا، حالانکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم جہاں پر ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہاں پر سیدنا علی، سیدنا حسنین کریمین، سیدہ فاطمۃ الزہراء، ازواج مطہرات جو حقیقی اہل بیت ہیں، اور دیگر اہل بیت کے ساتھ بھی ہم محبت کو اپنے ایمان کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ بھلا وہ بھی کوئی مومن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہ کرے؟ بھلا وہ بھی کوئی ایمان والا یا مسلمان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء، مشیر، اصحاب، دوست، یار، ہم مجلس، ہم محفل، تابعدار، جانثار، اور آپ کے گھر والے، آپ کی گھر والیاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کا خاندان، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، ان کے ساتھ محبت نہ ہو؟ یہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ لیکن کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آل رسول کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر غلو کرنے کی اجازت اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ غلو نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ایک فرد ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، وہ محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے، بڑی شان والے، بڑی فضیلت والے، بڑی مقام والے۔ لیکن یہ کہنا کہ کچھ ائمہ اہل بیت جو ہیں، امام علی رضی اللہ عنہ اور پھر حسنین کریمین، پھر ان کی اولاد میں سے یہ سارے معصوم عن الخطا ہیں اور ان کا رتبہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، یہ غلو ہم نہیں کرتے۔ ان کا رتبہ بڑا، لیکن پیغمبر سے بڑا رتبہ، نبیوں سے بڑا رتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا درجہ کم ہے، امامت کا درجہ زیادہ ہے، لہذا ہم ان ائمہ کو معصوم اور نبیوں سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ تو یہ غلو ہے، اس غلو کے ہم قائل نہیں۔ محبت بڑی، شان بڑی، مقام بڑا، لیکن وہ حد ہے، اس کے اندر غلو کی ہمیں اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شرک نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک مثال بھی دوں گا۔ عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، مریم کو مسلمان نہیں مانتے، حالانکہ آپ کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہو، وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کی ولیہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، ہم ان کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کا دوبارہ نزول بھی ہوگا، ہم ان کو تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر عیسائی کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے جیسے وہ مانتا ہے ایسے ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے مریم اللہ کی بیوی، معاذ اللہ، یہ تو توہین ہے، یہ ماننا تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مانتے، حاجت روا مانتے۔ مولا کا معنی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے۔ جب ایک جنگ کے موقع پہ
کافروں نے کہا تھا رسول اللہ ہے، جواب نہیں آیا، کہا عمر ہے، ابو بکر ہے، جواب نہیں، کہا عمر ہے، جواب نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا ہی نہیں، اولو حبل، حبل بلند ہو، حبل بت کو کہا، اور ہمارا عزا تمہارا عزا کو نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اب جواب دو، اب جواب کی باری ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا۔ یہاں پر مولا کا معنی مددگار، علی موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی مولانا، علی میرا مولا ہے۔ کہا یہاں مدد کے معنی میں مولا کون ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے۔ تو ہم شرک نہیں کرتے، مولا کا معنی دوست ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا متواتر حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولاه لا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست۔ اور مولا کا معنی چچا زاد بھی ہوتا ہے، کزن بھی۔ مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے۔ مولا مشترک المعانی لفظ ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ مولا بولا، وہ کس معنی میں ہے؟ دوست کے معنی میں۔ احمد کی حدیث ہے اللہم وال من والا، اللہ جو اس سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ تو اس حدیث کے مطابق معنی متعین کر دیا کہ نہیں کر دیا مولا کا؟ معنی متعین۔ تو اس لیے یہ دوسرا نقطہ یاد رکھیے، اہل بیت کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت میں شرک کرتے نہیں۔ تیسری بات، ہم اہل بیت کے ماننے والے نوکر ہیں، ان کی عزت و بلندیوں، شان و شوکت، مناقب، فضائل کے قائل، بیان کرنے والے، ایمان کا حصہ سمجھنے والے، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں خرافات، رسومات اور بدعات کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہتے یہ بی بی فاطمہ بطول کے نام کی نیاز ہے، یہ حسین کریمین کی نام کی نیاز ہے، یا یہ جناب یہ ان کے نام کے وہ کیا دیتے ہوتے ہیں وہ خواتین، وہ بڑا قصہ کہانی بھی بی بی فاطمہ کی پتہ نہیں کیا پکاتی رہتی ہیں۔ یہ کام ہم نہیں کرتے، کیونکہ یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اہل بیت سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن دعوی محبت میں کردار الٹ ہو جائے وہ محبت نکارہ ہوتی ہے۔ محب اصل میں وہی ہے جسے محبوب کی اداؤں سے پیار ہو، جسے محبوب کی اداؤں سے نفرت ہو، وہ محب سچا محب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اہل بیت سے محبت، ہمارا عقیدہ بھی علی والا، ہمارے اعمال بھی علی والے، ہمارے اعمال بھی حسنین کریمین والے، سیدہ فاطمہ والے۔ ہم کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم صبر کے دامن کو اپنائیں گے، تھامیں گے جب کوئی مصیبت آئے گی، جب کوئی پریشانی آتی ہے۔ ہم ماتم نوحہ وویلا جاہلیت کی پکارے یہ کام نہیں کرتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، اپنے رخسار نہیں پیٹتے۔ کیوں؟ یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا نہیں ہے۔ جو عقائد، جو نظریات ان کے ہمارے، وہی عقائد ہے، وہی نظریات ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اس طریقے سے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اور اگر اہل بیت کا آپ کہیں رسومات بھی کرتے جائیں، غلو بھی کرتے جائیں، محبت میں حد سے بھی بڑھ جائیں، اور محبت کی آڑ میں شرک بھی کریں، اور دعوی محبت میں کردار الٹ بھی کریں، تو پھر کیا اس محبت کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ امام احمد کی فضائل الصحابہ میں حسن سند کے ساتھ حدیث نمبر 925 ہے، خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے۔ کیا فرمان ہے؟ لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ، ایک قوم ضرور مجھ سے محبت کرے گی، حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، یہاں تک کہ میری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ میری محبت کی وجہ سے وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے جہنم میں کیوں؟ محبت علی تو جنت کا راستہ ہے، محبت علی تو ایمان کا راستہ ہے، محبت علی تو صالحین کا راستہ ہے۔ پھر کیوں محبت کی وجہ سے جہنم میں؟ محبت میں غلو کر کے، محبت کی وجہ سے شرک کر کے۔ اب لوگوں کو محبت تھی، انہوں نے کہا علی ہمارا مشکل کشا۔ آج کل کے دور کے لوگ بھی وہ ناد علی کا تویز دیتے ہیں، ناد علی جن مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی المصائب، کہا علی کو پکارو، عجیب چیزیں ظاہر کرنے والا ہے، تمہیں مصیبتوں میں تم اس کو مددگار پاؤ گے۔
اور پھر وہ نعرہ سا لگاتے ہیں بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی. وہ ایسی محبت کرنے والے محبت کا ثمرہ جنت مل سکتا ہے؟ کیوں؟ محبت کا دعویٰ کردار الٹ، محبت کا دعویٰ آڑ میں شرک، محبت کا دعویٰ آڑ میں رسومات و بدعات، محبت کے دعوے کی آڑ میں توحید کے رستے سے انحراف. تو یہ محبت ایسی محبت ہے جو راہ اعتدال سے ہٹا کر غلو کے رستے پر چلا دے. فرمائے قوم محبت تو کرے گی، نامی علی علی تو کہے گی، دم دم علی علی تو کرے گی، لیکن وہ محبت ان کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گی. کیوں؟ محبت کر کے ساتھ شرک کر لیا، محبت میں غلو کر لیا. پھر فرمایا وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي. ایک قوم میرے ساتھ بغض کرے گی، نفرت کرے گی، اور میری نفرت کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. ظاہر ہے بغض علی جس کے دل میں ہو وہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا. اہل بیت کے ساتھ بغض ہو جنت میں کہے گا. تو حضرات اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا فرمان جسے آپ حکمن مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غیب کی ایسی بات تو حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، وہی کی روشنی میں کی ہوگی جو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا ہوگا. تو حضرات یہاں دو انتہائیں لوگوں کی، ایک روافض کی ایک نواسب کی. رافضی حضرت علی سے محبت کر کے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، نام علی کا استعمال کرتے، اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دشمنی. انصاف نہیں ہے. نام اہل بیت کا استعمال کرتے غلو بھی ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اہل بیت کے نام کے استعمال میں صحابہ پر تبرہ بھی ہوتی ہے. اہل بیت کی محبت کے استعمال میں قرآن کو تحریف شدہ بھی قرار دیا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت کی آڑ میں بہت کچھ کیا جاتا ہے. اور دوسری انتہائی ناصبیوں کی، وہ حضرت علی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، حضرت علی کی خلافت کو نام نہاد خلافت کہتے ہیں. تو یہ دونوں جو حضرت علی سے بغض رکھے ناصبی، یا حضرت علی سے محبت کی وجہ سے دیگر صحابہ پر تبرہ کریں، حتیٰ کہ قرآن پر بھی ان کا جو اعتماد نہیں ہے، تو ایسے لوگ رافضی، یہ دونوں گمراہی کے رستے پر، دونوں جہنم کے رستے پر. صحیح اور سچے رستے پر کون؟ جنہوں نے محبت کی لیکن اعتدال، وہی حق جو اللہ نے ان کو دیا، جو رسول اللہ نے ان کو دیا، وہ محبت کرنی ہے، بغض نہیں رکھنا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت. اب ان کو مشکل کشا کوئی نہ مانے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اہل بیت کے منکر. کوئی ان کے بارے میں یہ نعرہ نہ لگائے کہ پنج تن پاک مشکل کشائیں فلانے فلانے فلانے، تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ اہل بیت کے منکر؟ معاذ اللہ. منکر تو وہ ہے جو کہتے ہیں صحابہ حضرت ابوبکر ایسے تھے، عمر ایسے تھے، عثمان ایسے تھے، فلاں فلاں. ہم نے کبھی ایسا لفظ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو، گستاخی نہ ہو، گستاخی کا شبہ بھی ہو، حضرات اہل بیت کے لیے استعمال کرنے کو جائز تصور نہیں کرتے. ہمارا موقف کیا ہے؟ جو موقف اہل بیت کے عظیم عالم، حبر الامہ، مفسر قرآن، ترجمان القرآن، سیدنا و امامنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ کیا ہے؟ امام حاکم نے المستدرک کے اندر روایت کیا، جلد 3 صفحہ 148 اور 149 میں کہتے لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام. ایک آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، کتنی عظیم جگہ، آپ کو اندازہ ہے کتنی عظیم جگہ، وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، فصلى وصام، روزے رکھتا ہے، بیت اللہ کے اندر ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیانی جگہ پر ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. اور اس کے باوجود وہ آل بیت محمد کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. وہ پکا کیا ہے؟ یہ ہمارا موقف ہے اہل بیت کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں بیت اللہ میں نمازیں پڑھے، روزہ روزانہ رکھے، قرآن پڑھے، حج کرے، عمرے کرے،
کچھ بھی کر لے، ساری نیکیاں ایک طرف، اگر اس کے دل کے اندر بغض علی ہے، بغض حسنین ہے، بغض فاطمہ ہے، بغض ازواج مطہرات ہے، بغض اہل بیت نبی ہے، وہ کبھی بھی جنت کا حقدار ہو سکتا، وہ جہنمی ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ موقف سیدنا عبداللہ بن عباس کا ہے اور یہی موقف ہمارا ہے۔ اب بتائیے کہ کیا یہ پروپیگنڈا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے؟ ہم تو کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ بغض کرنے والا نمازی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر کچھ لوگ کہتے نہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، تبھی تو میر معاویہ کی فضائل بیان کرتے۔ وہ فضائل تو رسول اللہ نے بیان کی، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی؟ ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو مناقب ہیں وہ کس نے بیان کیے؟ بخاری کی روایت پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھی تھی پچھلے خطبے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ پہلا بحری جو غزوہ کرے گا وہ جنت ان پہ واجب، اور اس کے سپہ سالار کون؟ وہ بھی بخاری میں موجود۔ وہ کس کے زمانے میں ہوا، اس کا سپہ سالار کون تھا، اس لشکر کا امیر کون تھا، یہ بخاری کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ فضیلت کس نے بیان کی؟ رسول اللہ نے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا ہی کہو گے کہ وہ اپنے اہل بیت کو معاذ اللہ نہیں مانتے تھے؟ اور کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو گئے اس دور میں، کچھ راسبی قسم کے، خارجی قسم کے لوگ حضرت عثمان، اور آج بھی موجود ہے آپ کے سامنے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسی کیسی تبرک کرتے ہیں۔ روافض تو آپ کے بارے میں کھل کے اور نیم رافضی کہتے ہیں آپ کو بس رشتہ داروں کو جو ہے وہ زیادہ دیتے تھے، یہ کرتے، الزام لگاتے ہیں اس صحابی پر جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے پاک باز فرشتے بھی حیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا تھا حضرت عثمان کے بارے میں، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو پکے جنتی ہو، اس کے بارے میں کہہ دیتے جی وہ ایسے تھے ویسے تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ تو امام آجری نے کتاب الشریعہ کے اندر حدیث نمبر 1226 ہے، اور معجم ابن العرابی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان حب عثمان و علی لا یجتمعان فی قلب مومن، کہ علی اور عثمان دونوں کی محبت ایک دل میں نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ قد جمع اللہ حبہما بحمد اللہ فی قلوبنا، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو بھی رکھا ہے، عثمان کی محبت کو بھی رکھا ہے۔ تو ہمارے دل اعتدال والے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بھی محبت، صحابہ کی بھی، علی کی بھی محبت، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی، علی رضی اللہ عنہ کی بھی محبت، عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی، اہل بیت میں سے آپ کی ازواج کی بھی محبت ہے، آپ کی بنات کی بھی محبت ہے، آپ کے نواسوں کی بھی محبت ہے، آپ کے دمادوں کی بھی، سارے اہل بیت کے لیے، اہل بیت بنو ہاشم میں جو جو مسلمان ہیں ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کرتے ہیں جو اہل بیت نبی ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وصیت، خاص تلقین ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2408 ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں، تو پھر کیا ہے، انا تارکم فیکم ثقلین، دو بھاری چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ ان دونوں میں پہلی چیز کون ہے؟ اللہ کی کتاب۔ آپ نے ترغیب دلائی اس کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ اچھا یہ غدیر خم کی حدیث، غدیر خم کی حدیث، بعض لوگ ویسے پروپیگنڈا کرتے ہیں، حدیث غدیر خم آپ نے کبھی بیان ہی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ صحیح مسلم میں موجود، ہمارے اہل بیت کے فضائل کی جب بھی بات ہو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی جاتی ہے، تقریروں میں بیان ہوتی ہے، تحریروں میں تحریر ہوتی ہے، لیکن آپ پوری حدیث نہیں پڑھتے، نہ پوری حدیث پہ عمل کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں بھاری چیزیں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ آپ نے کہا اس کی ترغیب دلی، مضبوطی سے تھام لو اس کو، گمراہ نہیں ہوگے، اس کو مضبوط پکڑ لو۔ دوسری وعترتی، میرا اہل بیت، میرا خاندان، میرا گھرانہ، میرے گھر والے،
اب جن حضرات نے اگلا جملہ لیا کہ اہل بیت کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے وصیت کی، ہم کہتے کی اللہ کے رسول نے وصیت خالی یہی نہیں کی کہ اہل بیت، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے گھرانے کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، میرے گھر والوں کے بارے میں اپنے رب کو سامنے رکھنا، رب یاد دلاتا ہوں، رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنے عطرت اور خاندان کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول کی تو یہ خاص وصیت تھی، لیکن حضرات آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے وصیت کی اہل بیت کا خیال رکھنا، اور پہلی وصیت قرآن کو مضبوطی سے تھمنا۔ تم نے کہا قرآن میں تعریف ہو گئی، تم نے تھاما، کہا پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے کہا بکری کھا گئی، تم نے کہا امام لے کے غار میں چھپ گیا، تم نے کبھی کیا کیا، تم نے کبھی کیا کیا، کبھی ترجمہ تفسیر مقبول لاہور سے چھپی، اس میں جا بجا یہ کہا گیا یہ آیت اصل میں یوں نہیں ہے، یوں تھی، یوں نہیں ہے، یوں تھی، قرآن کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں تحریف شدہ، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں۔ تو پہلی چیز کو تھاما، پہلی چیز کو نہیں تھاما، دوسری کو تھاما، چلو دوسری لے لو، اہل بیت میں کون ہے، اہل بیت میں کون ہے، ذرا اس پہ بھی توجہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی میچنگ ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، سورت کا نمبر بھی 33، آیت کا نمبر بھی 33، کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، قرنا مؤنث کا صیغہ ہے، گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ مؤنث کا صیغہ، نمازیں قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات دیتے رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول کی اطاعت کرو، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ کا ارادہ ہے اللہ پلیدگی گندگی کو تم سے دور ہٹا دے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک کرے خوب طرح سے پاک کرنا۔ تو اس آیت تطہیر میں اہل بیت اللہ نے کس کو قرار دیا؟ ازواج مطہرات کو۔ آیت کا سیاق پہلے سے یا نساء النبی موجود ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، مومنوں کی ماں ہو، مائیں ہو۔ تو اس میں اللہ نے کہا اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت بھی پھر بیویوں کو خطاب ہے، تو یہ ساری بات سیاق کو بھی چھوڑ کے، پیچھے خطاب کو بھی چھوڑ کے کہتے نہیں علیکم مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ۔ تو اللہ نے سورہ ہود میں، اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں کیا فرمایا؟ قالوا اتعجبین، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس بچے کی بشارت دینے کے لیے، وہ متعجب ہو گئی اور کہا بانجو بوڑھی ہوں تو کیسے ہوگا؟ تو کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں آپ؟ اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اس کی برکتوں سے، اہل البیت، یہاں لفظ کیا ہے؟ انما کیا لفظ ہے؟ قالوا تعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، وہی لفظ ہے کہ نہیں؟ علیکم جمع کا صیغہ۔ تو عرب میں لغت میں ایسے بولا جاتا ہے گھرانے والوں کے لیے، خواتین کو بھی خطاب کرتے ہوئے جمع کا صیغہ مذکر کا بول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کی بیوی کا خطاب ہے، صیغہ کون سا ہے؟ وہی جو نبی کی بیویوں کے لیے استعمال ہوا، علیکم، وہاں بھی لفظ علیکم اہل البیت، یہاں بھی لفظ علیکم اہل البیت۔ تو اس آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کیا ہے؟ اہل بیت۔ دوسرا حدیثی دلائل اگر آپ سنیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4750 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، ان کے اوپر تہمت لگی، توجہ فرمائیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لگوایا، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی آل بیتی،
کون مسلمان میری مدد کرے گا اس آدمی سے جس کی تکلیفیں آج میرے اہل بیت تک پہنچ چکی ہیں. قد بلغنی اداؤ فی اہل بیتی. یہاں اہل بیت کس کے لیے استعمال ہوا؟ سیدہ عائشہ کے لیے. اور بھی احادیث موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1365 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں سیدنا انس بن مالک ہیں، فرماتے میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اپنی ازواج کے پاس جاتے اور کیا فرماتے؟ کیف انتم یا اہل البیت، کیف انتم یا اہل اور سیغہ وہی مذکر والا، انتم جمع مذکر کا سیغہ ہے. کیف انتم یا اہل البیت، ازواج سے پوچھ رہے ہیں اہل بیت تم کیسے ہو؟ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول خیریت کے ساتھ ہیں. آپ نے اپنے اہل کو کیسے پایا؟ جو نئی دلہن ہے اس کو آپ نے کیسے پایا؟ وہاں بھی لفظ اہل ہے، یہاں بھی آپ اہل البیت بول رہے ہیں. کیف انتم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کیا فرمایا؟ تم کون ہو؟ اہل. تو اس آیت سے اور ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی اہل بیت میں ازواج شامل ہیں کہ نہیں؟ جو بندہ کہے کہ ازواج اہل بیت نہیں ہے، آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں وہ اہل بیت کے ماننے والا ہے کہ انکار کرنے والا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا حسنین کریمان اہل بیت نہیں. زبان سڑ جائے اس گستاخ کی جو کہے حسنین اہل بیت نہیں. ہم تو جنہیں تم 5 تن کہتے ہو انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں اور ازواج کو بھی اہل بیت مانتے، جنہیں قرآن نے کہا، جنہیں رسول اللہ نے کہا اہل بیت. اور تم رسول اللہ کے اہل بیت کو اہل بیت مانتے؟ یہاں ہمارا ایک جملہ اور بھی یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت کیا ہے؟ اہل بیت بڑی بات ہے. ہمارے نظریے کے مطابق وہ بیت، وہ گھر، ایک تو گھر والے تو انسان بڑے عظیم ہیں، وہ گھر جس میں آپ کے خاندان والے رہے، آپ کے اہل بیت رہے، ہم اسے بھی جنت کا ٹکڑا مانتے ہیں. ان اہل بیت کی کیا فضیلت ہوگی؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض اپنی طرف سے نہیں کہتے، نقطہ بھی حدیث میں موجود صحیح بخاری میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور منبر کے درمیان کا وقفہ جنت کا باغیچہ، وہ گھر بھی، وہ گھر کی مٹی بھی جنت ہے. اس گھر میں رہنے والے کون ہیں؟ کیا فضائل ہوں گے ان کے، کیا مناقب ہوں گے ان کے، کیا شان ہوگی ان کی. اور پھر آپ کی اہل بیت میں آپ کی ازواج ہیں، آپ کی اہل بیت میں آپ کی بنات ہیں. اور جو مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اس میں کیا فرمایا گیا؟ زید بن ارقم نے فرماتے ہیں اہل بیت کون ہے؟ کہا عورتیں، آپ کی بیویاں تو اہل بیت ہیں، جن پہ صدقہ حرام وہ بھی اہل بیت. وہ کون ہیں؟ آل علی اہل بیت ہیں، آل جعفر آل بیت ہیں، آل عباس آل بیت ہیں، آل عقیل آل بیت ہیں. تو تم آل علی کا نام لو، آل عباس کا نام تمہاری زبانوں میں ہم نے سنا نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا تذکرہ کبھی سنا نہیں، فضیلت کبھی سنی نہیں. اہل بیت کون سے اہل بیت کو ماننے والے ہو؟ ازواج کا بھی انکار ہے اور بنات کا بھی انکار ہے. بیویاں تو بیویاں، بیٹیوں کو بھی مانا. الٹا چور مچائی شور والی بات ہو گئی. آپ کی بچیاں کتنی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. تو چاروں کی چاروں اہل بیت ہوئی کہ نہ؟ آپ نے کبھی ان کی زبان سے، کسی کی زبان سے سنا جو کہتے ہیں یہ اہل بیت کے منکر ہے کہ نبی کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم بھی اہل بیت ہے؟ صرف فاطمہ اہل بیت، جنتی خاتونوں کی سردار، جگر گوشہ رسول ہے. لیکن آپ کی باقی 3 بیٹیاں وہ اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ان کو جو کہے، پیغمبر کی صاحبزادیوں کے بارے میں جو کہے، یہ تو کسی کافر کی بیٹیاں تھی جو خدیجہ کے بطن سے تھی، اور رسول اللہ نے ان کی صرف پرورش کی ہے. کتنا جرم ہے بڑا! کتابوں تک لکھ دیا، کتابوں میں بھی لکھ دیا. اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں،
جمع کا صیغہ، بنت کا لفظ نہیں ہے، بنات کا لفظ ہے. اپنی بیٹیوں سے کہیے بنات. کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو عورتوں کے لیے عام نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، پوری امت کی بیٹیاں عورتیں. اگر اللہ نے خود فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کا تذکرہ الگ ہے، بیویوں کا تذکرہ الگ ہے، بیٹیوں کا تذکرہ الگ ہے. اسی سورہ احزاب میں، صرف سورہ احزاب پڑھو آپ کا مسئلہ حل. ادعوہم لآبائہم، حضرت زید اللہ کے رسول نے جب انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو نام پڑ گیا زید بن محمد، زید بن محمد. اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا زید بن محمد نہیں بولنا. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، باپ کا اگر نہیں پتا تو نسبت اپنی طرف نہیں جوڑنی، تمہارا دینی بھائی ہے کوئی بھی ہو. ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپ کے ناموں سے پکارو. پڑھیے صحیح بخاری، پڑھیے صحیح مسلم. لما ماتت زینب بنت رسول اللہ، جب رسول اللہ کی بیٹی زینب فوت ہوئی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے اٹھایا ہوا ہے کس کو؟ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی زینب کے بیٹے امامہ کو. تو آپ ذرا غور فرمائیے، وہاں نسبت رقیہ کی بنت رسول، وہاں نسبت ام کلثوم کی بنت رسول، وہاں نسبت زینب کی بنت، حدیث میں بھی بنت رسول موجود، قرآن میں بھی بنات کا تذکرہ موجود. پھر نبی کی بیٹیوں کو انکار کر کے 3 بیٹیوں کا انکار، کیا یہ اہل بیت کا انکار ہے کہ نہیں؟ انکار. اچھا یہاں پر ایک بات اور سنیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، ایک کلپ چلتا ہے روافظ کی طرف سے. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ کی شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی. پھر وہ ریاضی کے قاعدے کلیے لگا کے کہ اتنے عرصے میں بیٹیاں پیدا کیسی ہوئیں، جوان کیسی ہوئیں، شادیاں کیسی ہوئیں. یہی کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ لوگوں نے سنا ہوگا. وہ مغالطہ دیتے کہ نبی کی اگر 4 بیٹیاں تھی خدیجہ کے بطن سے تو آپ کی عمر 25 سال، خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، تو آپ کے اتنے عرصے میں وہ ریاضی کا آگے حساب کتاب لگاتے ہیں، فلاں سال میں اتنا. آپ مجھے یہ بتائیں، جس عمارت پہ، جس بنیاد پہ آپ کی عمارت کھڑی ہے وہ بنیاد ہی کھوکھلی ہو، عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ شاخ نازک پہ بنے گا جو آشیانہ ناپائیدار ہوگا. پہلے تو ہمیں کسی سنی کتاب سے، کسی شیعی کتاب سے باسند صحیح قابل اعتماد راویوں کے ذریعے یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے. آپ نے بھی سنا، بچپن سے سنے آ رہے ہیں، لیکن اس قول کی سند ثابت، پہلے ثابت تو کرو. علمی میدان میں اس کی کوئی سند، اس کا کوئی ثبوت پرانے مولوی کہتے آئے ہیں، بتاتے آئے ہیں، لیکن یہ بات سند صحیح ثابت، پہلے اس کا ثبوت دو کہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، پھر اگلی باتیں بعد میں آپ کو بتائیں گے. اور کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، باقاعدہ نام بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، ان کا بھی ذرا جواب دے دو. تو حضرات گرامی، آپ علیہ السلام کی اہل بیت میں آپ کی ازواج ہیں، آپ کی بنات ہیں ساری کی ساری. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور کون ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر جو ہے وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ نمبر 298، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، ام سلمہ کے گھر میں ہے. آپ علیہ السلام نے اس چادر کے اوپر، حدیث قصا کے نام سے مشہور ہے، آپ نے سیدہ فاطمہ کو بٹھایا، سیدنا حسین کو بٹھایا، سیدنا حسن کو بٹھایا، سیدنا علی المرتضی کو بٹھایا، اور کہا اللہم اذھب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا، اللہ ان سے بھی پلیدی دور کر، اللہ ان کو بھی پاک کر. یہ میرے اہل بیت ہے، اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. قرآن نے بیویوں کو اہل بیت قرار دیا، پیغمبر نے دعا کر کے علی کو بھی اہل بیت قرار دیا، اسی آیت کا مصداق قرار دے دیا. حضرت فاطمہ کو بھی، حسنین کریمین کو بھی. سیدہ سلمہ فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا ہم نہیں؟ کہا نہیں، تم تو اپنی جگہ پر ہو،
تم تو خیر پر ہو، تمہیں تو پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا اہل بیت نبی کی بیویوں کو۔ پھر اللہ کے جو آیت مباہلہ ہے اس میں بھی اہل بیت صاحب کے نواسے موجود ہیں، علی موجود ہے، فاطمہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2404 ہے، آیت مباہلہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، علی کو، اور فرمایا اللہم ہؤلاء آل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہاں پر اور بات مختصر وقت ہے، وہاں لفظ انفسنا و انفسکم، تو وہ کہتے ہیں نفس محمد نفس علی ہے، یہ بات بھی غلط ہے، اپنا عین اللہ نے نہیں قرار دیا، یہ تو ایک رشتہ، ایک تعلق ہے، حسین منی و انا من حسین۔ تو اسی طرح حضرات گرامی قدر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 3712 نمبر روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نظریہ کیا تھا؟ فرماتے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من انصل قرابتی، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا پاس رکھنا مجھے اپنی رشتہ داری ملانے سے زیادہ پسند ہے، لوگ ان کو دشمن قرار دیتے ہیں۔ بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر جو ہے 3713 ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارقبوا محمد فی آل بیتہ، لوگوں محمد کا لحاظ رکھنا ہے، محمد کا خیال رکھنا ہے، تو ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھو۔ پھر سیدنا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور چل دیے آگے دیکھا حضرت حسن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا کے فرمایا شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، علی یہ تیرے مشابہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے مشابہ، وعلی یضحک، علی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حسین حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کہا نبی کے مشابہ ہیں، میرے پیغمبر کے مشابہ ہیں، علی مسکرا رہے ہیں، کہا علی آپ کے مشابہ نہیں، یہ حسنین سے پیار کرنے والے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ابو بکر خلیفہ اول ہیں۔ حضرات دیگر صحابہ بھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتلا دوں، صحیح مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 93 ہے، امیر معاویہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے ہونٹوں کو چوس لیا یا زبان کو چوس لیا، پھر فرماتے لوگوں جس زبان کو جس ہونٹوں کو میرے محمد کریم نے چوما ہو چوسا ہو، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ ہونٹ کبھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ محبت کا انداز کون بیان کر رہا ہے؟ امیر شام معاویہ بیان کر رہے ہیں، یہ خلیفہ اول ابو بکر بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں جو اہل بیت کا گستاخ ہے، آخری بات کرتا ہوں، پکا ٹھکا جہنمی ہے، بات میری نہیں ہے، بات حضرت رسول اللہ کی ہے۔ مسند صحیح ابن حبان کے اندر 6978 نمبر روایت موجود ہے، امام حاکم کی المستدرک کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، کینہ رکھے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں بلکہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اور حضرات گرامی ہمارا اہل بیت کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، جس طرح صحابہ کا بغض رکھنے والا لعنتی ہے، اہل بیت کا منکر بھی کون ہے؟ لعنتی۔ بات اپنی نہیں، فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہوں۔ 2154 نمبر روایت جامع ترمذی میں ہے، فرمایا 6 قسم کے لوگوں پہ اللہ کی میں لعنت کرتا ہوں اور ہر نبی ان پہ لعنت کرتا ہے، نبی کی لعنت کی بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا جو میری اہل بیت کی حرمت کو حلال قرار دے کے پامال کرے، اللہ کی اس پہ کیا برستی ہے؟ ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے، اہل بیت کا منکر مسلمان نہیں بلکہ گستاخ جہنمی بھی ہے، گستاخ لعنتی بھی ہے۔ ایسے گستاخ کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، لیکن بنیادی باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔